صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ صلح حدیبیہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قریش مکہ کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، کچھ انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سب سے پہلے بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ آئے تھے، اور یہ بطور یاد دہانی کہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں، آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ اس کی آواز تھوڑی کم کرو، زیادہ آواز۔ آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قریشیوں کو، مکے والوں کو جنگوں نے بہت بے حال کر دیا اور وہ کمزور ہو گئے، تو میں قریش والوں کو، مکے والوں کو ایک آفر دیتا ہوں، پیشکش ہے میری طرف سے کہ ہم آپس میں صلح کا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے ہم جنگ بالکل روک دیتے ہیں۔ قریشی اپنا زور لگائیں، میں اپنے دین کی محنت کرتا ہوں، اگر میرا دین غالب آ گیا تو میں خود قریش والوں میں سے ہوں، تو ان کے لیے فخر کی بات ہے، ان کے لیے عزت کی بات ہے کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھ گیا اور میری بات پہ آ گیا۔ اور اگر میں مغلوب ہو گیا اور میری محنت نے کام نہ دکھایا اور عرب کے لوگ میرے پہ غالب آ گئے، تو ویسے ہی قریش والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرے عرب کے لوگ کر دیں گے میرے ساتھ۔ اس لیے قریش والوں کو میری طرف سے یہ آفر ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے امن کا معاہدہ کر کے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں، مجھے کام کرنے دیں، اس کے بعد دیکھیں۔ اس پہ بدیل بن ورقہ واپس چلے گئے تھے اور قریش والوں کو جا کے ساری بات بتائی اور کہا کہ محمد نے تمہارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آفر بڑی اچھی رکھی۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود آئے، ان کو بھی آپ نے یہی باتیں ارشاد فرمائیں، وہ بھی واپس گئے۔ پھر مکے میں کچھ حبشی لوگ رہتے تھے، ان حبشیوں کے سردار ہیں، ان کا نام ہے حلیس بن علقمہ۔ تو انہوں نے کہا مکے والوں کو کہ تم اپنا بندہ نہ بھیجو، میں جاتا ہوں، میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن ہے تمہاری بات نہ مانے، میری بات پہ آ جائے۔ تو حلیس وہاں سے آیا مکے سے، آپ کو اس کے آنے سے پہلے خبر ہو گئی کہ حلیس آ رہا ہے اور وہ حبشیوں کا سردار ہے۔ اس زمانے میں حبشی لوگ قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے تھے، تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ جو ہم جانور لائے ہیں قربان کرنے کے لیے وہ حلیس کے راستے میں کھڑا کر دو ان سب کو، چونکہ ان پہ نشان لگا ہوا تھا، ان کو زخمی کیا ہوا تھا، پتہ تھا کہ یہ قربانی کے جانور۔ آپ نے کہا ان کو راستے میں کھڑا کر دو، حلیس جیسا بندہ قربانی کے جانوروں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تو صحابہ نے جانوروں کو راستے میں کھڑا کر دیا۔ حلیس آیا اور اس نے راستے سے ہی دیکھا کہ یہ تو قربانی کے جانور لائے ہوئے ہیں، تو یہ تو جنگ کرنے نہیں آئے، یہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو وہ بجائے آ کے ملتا، آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتا، وہ راستے سے ہی واپس ہو، اور اس نے جا کے مکے والوں سے کہا میں ان کے قربانی کے جانور خود دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے، وہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور میرا تمہارا یہ طے ہوا بات ہے، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی عمرہ کرنے آئے گا یا بیت اللہ کے لیے آئے گا اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ اب اگر تم اس پہ راستہ روکتے ہو تو میرا تمہارا معاہدہ ختم، آج کے بعد میرے سے کسی خیر کی امید نہ کرنا۔ پہلے تو مکے والوں نے کہا جاؤ جاؤ، تم حبشی ہو، جنگلی ہو، تمہیں کیا خبر کس طرح فیصلے کرتے ہیں، کس طرح ڈیل کرتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم عرب ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو وہ حلیس گرم ہو گیا، اس نے کہا اگر میرے ساتھ معاہدہ توڑتے ہو میں سارے حبشیوں کو لے کے الگ ہو جاؤں گا، میں مکہ چھوڑ دوں گا، پھر تمہاری اور ہماری دشمنی چلے گی۔
اور حبشی لوگ تو قد کاٹ والے اور وہ جنگ و جدل والے لوگ ہوتے ہیں، مضبوط. تو پھر قریشیوں کو ہوش آیا کہ اس سے دشمنی پالنا تو کوئی عقل مندی نہیں. تو پھر انہوں نے اس کو ٹھنڈا کیا، اچھا ہم کچھ کرتے ہیں، تم ذرا اطمینان رکھو. پھر ایک سردار ہیں، ان کا نام ہے سہیل بن عمرو، بعد میں صحابی بھی بن گئے تھے رضی اللہ عنہ. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کو مکے والوں کی طرف سے بھیجا گیا کہ آپ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اور کوئی صلح کی طرف نوبت آ جائے، تو آپس میں ہماری ڈیل ہو جائے، کوئی بات طے ہو جائے. تو سہیل بن عمرو آئے. سہیل کا نام ہے سہیل، اور سہیل میں سہولت کا معنی ہے. سہولت عربی میں سہیل سہولت سے بنا ہے، جس کو ہم اردو میں بھی سہولت کہتے ہیں. تو جب سہیل آئے اور آپ کی نظر پڑی کہ سہیل آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا سہولت آ گئی، قد سہل لکم الامر، اب معاملہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا کہ سہیل آ گیا، سہولت آ گئی. آپ اچھے نام سے اچھی فال لیتے تھے، پسند کرتے تھے، اچھے ناموں کو آپ پسند فرماتے تھے، اچھی فال لیتے تھے. سہیل آئے، بات چیت ہوئی اور معاملہ طے ہو گیا. لیکن سہیل نے جتنی شرائط رکھی صلح کے لیے، وہ ساری شرائط مکے والوں کے فائدے میں جا رہی تھیں اور مسلمانوں کے نقصان میں جا رہی تھیں. مکے والوں کے لیے ان میں نفع ہی نفع تھا، مسلمانوں کے لیے ان شرائط میں نقصان ہی نقصان تھا. لیکن آپ مکے والوں کو کسی معاہدے پہ لانا چاہتے تھے، اور یقیناً آپ خود سے نہیں لانا چاہتے تھے، آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا. اس لیے کہ نہ آپ کوئی بات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ تو اوپر سے آرڈر آتا ہے اور آپ اس کو جاری فرماتے ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ صلح پہ بات کی، شرائط طے کی. وہ جو شرائط طے ہوئی وہ 2-3 بڑی بڑی شرطیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک شرط یہ طے ہوئی کہ 10 سال تک مسلمانوں کی اور مکے والوں کی لڑائی نہیں ہوگی. یہ سب سے پہلی شرط ہے. 10 سال تک امن رہے گا، مکے والے اپنے کاروباری زندگی اپنا سب کچھ چلائیں، مدینے والے اپنا کام کریں، مسلمان اپنا کام کریں. ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے، وہ ہمیں نہ چھوڑیں نہ چھیڑیں. وہ اپنی جگہ پہ رہیں، ہم اپنی جگہ پہ رہیں. ایک یہ بات طے ہوئی. دوسری یہ بات طے ہوئی کہ عرب کے قبائل کو اختیار دے دیا جائے، جو محمد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد کے ساتھ ہو جائیں علیہ السلام، اور جو قریش مکہ کے ساتھ رہنا چاہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں، ان کے تعاون میں رہنا چاہیں، ان کو قریشیوں کے ساتھ رہنے کا پورا اختیار ہوگا اور مسلمان اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اس سال کوئی بھی عمرہ نہیں کرے گا اور کوئی بھی طواف نہیں کرے گا اور کوئی بھی مکے میں داخل نہیں ہوگا مسلمانوں میں سے، یہیں سے واپسی کرنی ہوگی. اگلے سال اگر چاہو تو 3 دن کے لیے ہم تمہیں الاؤ کریں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے، تمہیں اجازت دیتے ہیں، اگلے سال 3 دن کے لیے تم آ سکتے ہو، لیکن اسلحے کے بغیر آؤ گے اور جنگی ساز و سامان ساتھ نہیں ہوگا. اگر ان شرائط کے ساتھ آؤ گے تو ہم تمہیں مکے میں داخل ہونے دیں گے. اگر تمہارے ساتھ اسلحہ مل گیا یا اگر تم نے کوئی جنگی شرارت کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور چوتھا یہ کہ جب کوئی مسلمان مکے سے اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرستوں کے بغیر بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ بھاگے ہوئے شخص کو مکے واپس کریں گے. اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص کافروں کی طرف آئے گا، مکے آئے گا، تو مکے والے اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ کسی آنے والے شخص کو مدینہ والوں کے حوالے کریں گے. بظاہر ان میں سے کوئی شرط بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں تھی. اس لیے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرطیں دیکھیں تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے حق میں تو کوئی ایک بات بھی نہیں۔ تو حضرت عمر اپنی رائے کے اظہار میں تھوڑے جری تھے، بات کر جاتے تھے، کھلی ڈلی سنا دیتے تھے۔ تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ابوبکر یہ کس طرح کا معاہدہ طے ہو رہا ہے؟ اولسنا علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں، یہ کیا طے ہو رہا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میرا وہی جواب ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کو کام سوچ سمجھ کے ہی کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے تو ہوتا نہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو وہ کر رہے ہیں، خود سے تو وہ کرتے نہیں، اس لیے میرا وہی جواب ہے جو حضور کا جواب۔ تو حضرت عمر کو اس پہ تسلی نہیں ہوئی، تو حضرت عمر پھر سیدھا حضور کے پاس چل گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جا کے عرض کیا رسول اللہ آپ حق کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق کا نبی۔ کہا ہمارا جو دین ہے وہ حق نہیں ہے؟ کہا بالکل حق دین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ پھر یہ اتنی رسوائی ہمارے کھاتے میں کیوں آ رہی ہے کہ آپ ساری ان کی مان رہے ہیں، ہماری ایک بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر میں اپنے رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، بس اتنی بات ارشاد فرمائی اور اس سے آگے جواب نہیں بڑھایا۔ عمر خاموش ہو گئے۔ یہ صلح کا ایک ڈرافٹ تیار ہو گیا، اب اس کو لکھنے کی باری تھی، وہ ایگریمنٹ لکھا جانا تھا۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، وہ لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا علی یہ ہمارے درمیان صلح جو ہوئی ہے اس کو تحریر کر دو۔ تو اس میں مشہور ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی ہم نے سارا صلح حدیبیہ کا قصہ پڑھا ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں تاکہ جلدی جلدی ہم آگے اور چیزوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تحریر کی ابتدا کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کو تو ہم جانتے ہیں اور وہ ہم اپنی تحریروں میں یا اپنے معاہدوں میں لکھتے آئے ہیں اس کا نام، لیکن یہ رحمان والی بات ہمیں نہیں معلوم، رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے جو ہم پہلے لکھتے آئے ہیں بسمک اللہم بس وہی لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا۔ وہ پیچھے پہلے اتنا پریشر بنا ہوا ہے اور اوپر ایک مضبوط قسم کا مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی اللہ کا نام مٹاؤ اس کو ہم نہیں جانتے، تو ایک ناکردہ قسم کا مسلمان بھی اس پہ جذباتی ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا علی رحمان کے لفظ کو ختم کر دو، اور جیسے یہ کہہ رہا ہے بسمک اللہم وہی لکھ دو۔ انہوں نے وہ ختم کر کے وہاں لکھ دیا۔ اب تحریر کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں تھا ھذا ما قضى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحریر وہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس کی ابتدا تھی، پہلی اس کی یہ لائن تھی یا اس کا مقدمہ تھا۔ تو اس میں جب لفظ آیا رسول اللہ تو سہیل نے کہا اسی کا تو سارا جھگڑا، اگر ہم تمہیں رسول مانے تو ایسی تیرے نال بہ کے صلح کر دے ہوئی ہے، پھر تو تیری ہماری لڑائی کوئی نہیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اسی پہ تو سارا فساد ہے۔ اس لیے یہاں رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، یہاں ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ لکھ دو تو ٹھیک ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اس کی تحریر ہو رہی۔ اوہو، اس پہ جو ایک صحابہ میں جوش آیا، سیرت کی کتابیں آپ تفصیل پڑھو تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں انہوں اللہ نے سانبیا، کنجے تے کنجے گئے نہیں تے سانبڑ والیاں شاواں نہیں سن، اتنا جوش تھا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے ہاتھوں کو اللہ نے روک کے رکھا، ورنہ تمہارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور معاملہ بننے کی بجائے خراب ہو جاتا ہے۔ انزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینت کو نازل کیا، دلوں میں اطمینان سکون کو اتارا، تب جا کے یہ اتنا کام ہوا۔ تو آپ نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کا لفظ ختم کر دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
اب یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا خود تو جانتے نہیں تھے، آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ، میں خود صاف کر دیتا۔ تو حضرت علی نے بتایا، آپ نے اس کو مٹایا اور پھر کہا لکھ دو یا محمد ابن عبداللہ۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی لکھا نہیں گیا پورا۔ جس سہیل بن عمر کے ساتھ ڈیل ہوئی اور جو اس معاہدے کو دوسرے فریق کی طرف سے لکھوا رہا تھا، ادھر فریق سے تو خود اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، اس کا سگا بیٹا، سہیل بن عمر کا سگا بیٹا ہے، ان کا نام ہے ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ وہ رسیاں بندھی ہوئی، زنجیروں میں کسے ہوئے، وہ رگڑتے اپنے آپ کو، لپٹتے زمین کے ساتھ، وہ کسی طرح کھینچ تان کے وہ لا کے ایک دم جہاں یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا انہوں نے اپنے آپ کو وہاں لا کے پھینکا، زخمی ہوئے ہوئے ہیں اور چھلے ہوئے ہیں، وہ جو کرالنگ کرتے ہوئے یا کسی طرح بھی پہنچے اور ان کی بڑی شدید حالت تھی۔ سہیل بن عمر ان کو گھر باندھ کے آیا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو آپ نے ابو جندل کو دیکھ کے فرمایا کہ سہیل ابھی ہمارا معاہدہ پورا لکھا نہیں گیا، یہ ابو جندل تیرے اس معاہدے سے الگ ہے، مطلب وہ اس معاہدے میں شامل نہیں۔ سہیل نے کہا نہیں، ہماری صلح کی شرائط طے ہو چکی ہیں، ہمارا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، صرف لکھنا باقی ہے۔ جب ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اب آپ اس سے پھر نہیں سکتے۔ اس پہ پھر مسلمانوں میں ایک جوش آیا کہ ایسے کہ اس کو اب ہم ایسے کیسے دے دیں، کیونکہ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر سرپرست مطالبہ کریں گے تو مسلمان ہونے والے بندے کو مکے والوں کو واپس کیا جائے، تو وہ سرپرست مطالبہ کر رہا تھا اور معاہدے میں یہی بات طے تھی۔ خیر مسلمانوں نے زور دکھایا، لیکن سہیل نے کہا نہیں، اگر آپ اس شرط کو پورا نہیں کریں گے تو میں اس صلح والے سارے معاہدے کو کینسل کرتا ہوں، ورنہ آپ کو یہ میرا بیٹا مجھے واپس کرنا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ ابو جندل نے وہاں کھڑے ہو کے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کیا میں اس حالت میں واپس کر دیا جاؤں گا؟ کیا میں اس حالت میں واپس کر دیا جاؤں گا؟ مطلب تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے یہاں روکے گا؟ تو آپ نے فرمایا ابو جندل اصبر واحتسب، صبر کرو اور اللہ سے اچھائی کی امید رکھو، اللہ تمہارے لیے ضرور کوئی رستہ نکالے۔ وہ سہیل بن عمر اس کو کھینچتا لے گیا ساتھ، ابو جندل واپس ہو گئے۔ آپ نے اپنے معاہدے کی اتنی پاسداری کی ہے، کافروں کے ساتھ بھی معاہدہ ہو تو پاسداری اتنی لازم ہے، اس لیے علماء نے فقہ میں مسائل لکھے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، اب ان کو سب کو تفصیلاً ذکر نہیں ہم کر سکتے، کہ کافر کو بھی دھوکہ دینا اور معاہدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا کسی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ جتنے 2 نمبر کاغذات بنوا کے لوگ باہر جا رہے ہیں، کافر ملکوں میں جا رہے ہیں، صرف اپنے پیسے کے چکر میں 2 نمبریاں اتنی ہیں، فراڈ اتنے زیادہ ہیں، ہم روز کہانیاں سنتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ کے رہنے والے لوگ۔ خیانت کسی کافر کے ساتھ بھی آپ نے نہیں فرمائی، وعدہ خلافی کسی کافر کے ساتھ بھی آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے ابو جندل کو واپس کیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہے ابو بصیر، وہ کہیں بعد میں جب یہ ختم ہو گئی کہانی حدیبیہ کی، وہ کہیں سے آئے، مدینہ پہنچے، مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے کہا ابو بصیر ہمارا معاہدہ ہے، میں خلاف ورزی نہیں کروں گا، اگر مکے والے تیرے پیچھے آئے میں تجھے واپس کروں گا۔ اللہ کی شان، وہ مکے والے پیچھے لینے آ گئے کہ ابو بصیر ہمیں واپس دو، ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ چلو۔ آپ نے ابو بصیر کو کہا چل بھائی اس کے ساتھ، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کرو۔ آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو ابو جندل کو دیا، صبر کرو، اللہ سے خیر کی امید رکھو، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے۔ ابو بصیر واپس جا رہے تھے اس کے ساتھ، جو ان کو لینے آئے، وہ 2-3 لوگ تھے ان کے ساتھ مکے جا رہے تھے۔
راستے میں جس کے ساتھ سفر کر رہے تھے اس کے پاس کوئی تلوار تھی، اچھی تلوار، نسلی قسم کی تلوار تھی، تو اس کی تعریف کرنے لگ گئے کہ تیری تلوار بڑی زبردست ہے، کہاں سے بنوائی ہے، کیسے لی ہے۔ وہ تلوار پہ تبصرہ شروع ہو گیا، تب وہ تلوار کی تعریفیں کرتے رہے، وہ بھول گیا کہ میری کو بڑی تلوار ہے۔ جیسے آدمی کے پاس کوئی پسٹل ہو، کوئی گن ہو، آپ اس کی تعریف شروع کر دو، یار تیری بڑی زبردست گن ہے، وہ ذرا شوق مزاج میں آ جائے گا۔ وہ اس پہ تھوڑا سا شوخہ ہو گیا کہ بھائی میرے پاس تو بڑی تلوار ہے۔ ابو بصیر نے کہا مجھے ذرا دکھاؤ، اس نے وہ تلوار ہاتھ میں پکڑا دی کہ لو چیک کرو۔ کہیں رکے ہوئے تھے، جیسے ہی ہاتھ میں آئی ابو بصیر نے اس کا کام، اس کا ویسے ہی سر اڑا دیا، وہ اس کو مار دیا، قتل کر دی۔ جو دوسرے ایک دو تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے، انہوں نے کہا اب تو اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ مکے واپس چلے گئے۔ ابو بصیر کو اب یہ پتا تھا اگر میں مکے واپس گیا تو قتل بھی میرے اتنے پہ گیا تو مسلمان میں آگے ہو گیا، تو میرا ڈبل جرم ہو گیا، یہ تو مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ بجائے مکہ جانے کے مدینہ کا ایک راستہ تھا جہاں سے قریش کے لوگ شام جاتے تھے، سفر کرتے تھے، اس راستے میں جا کے ابو بصیر نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، وہاں ٹھکانہ کر لیا۔ جو قافلہ گزرے یہ اس پہ حملہ کریں، اس کا مال شال لوٹیں، دو چار بندے بیچ میں سے پھڑکا دیں، مار دیں، اور پیسہ ان سے لے کے انہوں نے وہاں اچھا اپنا ڈیرا بنا لیا اور وہاں ٹھکانہ کر لیا۔ ہر آتے جاتے قافلے پہ یہ اپنے ہاتھ صاف کرتے تھے۔ وہ کئی بندے مارے گئے۔ پھر مکے سے جو مسلمان ہوتا تھا اس کو پتا تھا مدینہ سے مجھے واپس کر دیں گے، ابو بصیر کو ٹھکانہ ہے، تو وہ سیدھا آتے تھے ابو بصیر کے پاس، تو وہاں ابو بصیر کے ساتھ 8-10 مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی، تیار ہو گئی۔ اب وہ کسی قافلے کو نہ چھوڑیں، جو گزرے اس کا کام خراب ہو جائے۔ مکے والوں نے پھر جب تنگ آ گئے، ناک میں ان کے ابو بصیر نے دم کر دیا، تو انہوں نے پھر ایک وفد بھیجا مدینہ حضور کے پاس کہ محمد آپ اپنے بندے ابو بصیر کو مدینہ بلا لیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، وہ ہمارے لیے راستے کو نہ چھوڑتا ہے، نہ ہماری جان چھوڑتا ہے، نہ مال چھوڑتا ہے۔ تو آپ نے پھر ابو بصیر کے نام ایک خط لکھا رضی اللہ عنہ کہ تم مدینہ واپس آ جاؤ، اپنے ساتھیوں سمیت آ جاؤ، مکے والوں کے ساتھ میری بات ہو چکی ہے۔ اللہ کی شان، جس دن آپ کا یہ خط ابو بصیر کے پاس پہنچا، ابو بصیر اپنے آخری سانس دے رہے تھے اور دم جانے والا تھا، بالکل جان کنی کے عالم میں۔ تو ان کو کسی نے بتایا یہ کہ اللہ کے نبی نے خط بھیجا ہے، تو انہوں نے اس کو چوما اور اپنے سینے پہ اللہ کے نبی کے خط کو رکھا اور کہا کہ میرا حضور کو سلام دے دینا، اور جتنے باقی ساتھی تھے ان کو کہا تم مدینے چلے جاؤ، میرا بتا دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ تو ابو بصیر کو انہوں نے وہیں دفن کیا جہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، وہیں دفن ہوئے، اور باقی لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ آپ نے اتنا معاہدے کا خیال کیا ہے کہ میری طرف سے وعدہ خلافی نہ ہو جو میں نے کر رکھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا میں اب مختصر کرتا ہوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سارا ہو گیا، معاہدہ طے ہو گیا، تو آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا اٹھو بھائی، اب تمہیں عمرہ کرنے کو تو وہ اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، جو جانور قربانی کے لائے ہو ان کو یہیں ذبح کر لو اور اپنے اپنے سر منڈوا لو، جیسے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے اپنے سر منڈواتے ہیں، تاکہ تم یہیں ایک دفعہ احرام سے باہر آ جاؤ اور ہر احرام کی شرطیں پوری ہو جائیں اور احرام کی شرطیں ختم ہو جائیں، اور یہاں سے ایک دفعہ ہم مدینہ واپس جائیں گے، ہم اب اگلے سال آئیں گے جیسا معاہدے میں طے ہوا تھا۔ صحابہ میں اتنا غم و غصہ تھا، بعض دفعہ غصہ اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ہوش بھی قابو میں نہیں رہتی۔ وہ اتنا غم و غصہ تھا کہ آپ کا یہ حکم آیا لیکن کسی نے کان ہی نہیں دھرا، نہ کوئی حلق کروانے اٹھا، نہ کسی نے جانور کو ذبح کیا۔ تو آپ بڑے اس پہ پریشان ہوئے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں اپنا حلق کرواؤ، میں ان کو کہہ رہا ہوں اپنے جانور قربان کرو، یہ تو ہل بھی نہیں رہے، اور صحابہ غصے میں لت پت بھرپور ہوئے پڑے تھے۔ جذباتی ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب۔
تو آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے. اب یہ ویسے بات اگلے جمعے کی بنتی ہے، لیکن میں اس کو اسی جمعے میں کوشش کرتا ہوں پوری کر دیں، 2-4 منٹ اوپر چلے جائیں گے. آپ خیمے میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. تو آپ نے ام سلمہ سے مشورہ کیا. ہمارے ہاں گھروں میں مشورہ کرنے کی بالکل عادت نہیں. جو گھر کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے ہر شاہ میرے ہاتھ ہے، میں جو مرضی پہ کرا. بیویوں کو، بچوں کو اکثر شکوہ ہے اپنے بڑوں سے کہ یہ ہم سے پوچھتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں بتاتا ہی کچھ نہیں، جو اس کے دل میں آتا ہے یہ کر دیتا ہے. بس جہاں میں نے میرا دل کیا میں نے رشتہ طے کر دیا. نہ بچی سے پوچھیں گے، نہ بچی کی ماں سے پوچھیں گے، نہ باقی کسی سے پوچھیں گے. بس خود چودھری ہے، جو دل میں آتا ہے کر دیتا ہے. آپ یہ چاہتے تو آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ساری زندگی یہ طبیعت رکھی کہ اپنوں سے مشورہ فرماتے تھے. اس کے بہت سے فوائد ہیں، اب ان فوائد کو لمبا تفصیلاً ذکر نہیں ہم کر سکتے. سب سے بڑا فائدہ مشورے کا یہ ہے کہ بدگمانی پیدا نہیں ہوتی. جب آپ سب کو اپنے ساتھ لے کے اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بدگمان کوئی نہیں ہوتا آپ سے، پھر جو کمی زیادتی ہو وہ سب اٹھاتے ہیں. اور اگر آپ نے اکیلے تنہا فیصلہ کیا ہے اور کسی کو اعتماد میں نہیں لیا تو آنے والا کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی وہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ تیرا سی، یہ تیرے سرے، تو جان تیرا کم جان. تو آپ کی حکمت تھی کہ آپ زندگی میں ہر فیصلے کو مشورے سے کرتے تھے. تو آپ نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا، ام سلمہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں ہلاک کرواؤ، جانور ذبح کرو، یہ نہیں کر رہی، میں کیا کروں؟ اللہ کی شان، آگے مشورہ دینے والی بھی ام سلمہ ہیں، وہ حضور کی بیگم ہیں، وہ تربیت یافتہ خاتون ہیں. وہ آگے سے کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ گستاخ ہیں آپ کے، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، اللہ ابھی فرشتوں کو نازل کرے. یہ آپ کی اتنی بڑی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ آپ کا حکم کیوں نہیں مان رہے؟ کر سکتی تھی. وہ یہ پریشر پیدا کر دیتی تو کم خراب ہو جاتا، سارے مسلمانوں کا رگڑا لگ جاتا. ہماری جو عورتیں ہیں ان کا مزاج یہی ہے، مسالے ڈال کے بات کو اتنا پریشر بنا دیں گی کہ اگلا بندہ کہے گا ان کی کرا. یہ عورت کا مزاج ہے. تو ام سلمہ چونکہ آپ کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، اللہ کا چناؤ ہیں، وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ پریشان ہے، یہ غصے میں ہے، آپ ایسے کریں خود نکلیں اور اپنا ہلاک کروائیں، اپنے جانور کو ذبح کریں، یہ آپ کو دیکھ کے خود ہی کر لیں گے. اللہ، وہ اتنے بڑے پریشر کو ام سلمہ نے کتنے سکون سے ڈائیورٹ کر دیا. بالکل وہ جتنا وہ بننا تھا اس کو ٹھنڈا میٹھا کر کے، جیسے وہ دوائیوں والے کسی کڑوی گولی کے اوپر چینی لگا کے اس کو میٹھا کر دیتے ہیں نا، کوٹنگ کر کے ڈالتے ہیں اندر کہ اب یہ پریشان نہیں کرے گی. تو ام سلمہ نے اس سارے پریشر کو لیپ لاپ کے ٹھنڈا میٹھا کر کے تو آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے. آپ نے اپنا ہلاک کروایا اور اپنا جانور ذبح کیا، اور آپ کو دیکھ کے صحابہ نے سر پکڑ لیا، ہمیں حکم دیا تھا اور ہم نے کوئی نہیں کیا. تو پھر اس شرمندگی میں ایک دوسرے کے سر کو مونڈنے لگے، ایک دوسرے کے سر کی گنج کرنے لگے، بال اتارنے لگے. تو حدیث میں آتا ہے شرمندگی کے عالم میں اتنے زور سے بال اتارے کہ اپنے سر چھیل کے زخمی کر لیے رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے نبی کی اطاعت پہ وہ لوگ اتنے مضبوط تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے نبی کا حکم اور ہم اس کو پورا نہ کرتے. باقی صلح حدیبیہ کے قصے کو اگلے جمعے کر لیں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ایمان کے ایسے جذبات نصیب فرمائے. سنت ادا کریں. صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك